تاریکی میں بھٹکی ہوئی انسانیت اس نور ہدایت سے جب فیضیاب ہوتی ہے تو عزت و سربلندی اس کا مقدر بنتی ہے. جس طرح سرور کائنات فخر موجودات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں تمام اعلیٰ اوصاف و امتیازات، خصائص و محاسن جمع کر دیے گئے ہیں نا، اسی طرح قرآن کریم بھی وہ سرچشمہ ہدایت ہے کہ جس کی تعلیمات کی اثر انگیزی اور فیوز و برکات کا سلسلہ تا ابد جاری رہے گا. یاد رکھیں، امت مسلمہ کی عظمت و سربلندی، عزت و وقار، دین و دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا راز صرف اور صرف قرآن و سنت سے وابستگی میں موجود ہے. ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے قرآن کے نزول سے اس کے تدوین تک کی کیفیات. آپ کہیں گے پروگرام کا نام قرآن کی دنیا، اور پہلا عنوان بھی اتنا شاندار کہ بنیادی اس میں گفتگو ہوگی قرآن پاک کے حوالے سے، کیونکہ نزول سے لے کر اس کی تدوین تک کی جو کیفیات ہیں اس بارے میں مفتی صاحب آج کلام فرمائیں گے. تو مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. میں چاہوں گا سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ دیکھیں معترضین جو ہیں وہ مختلف قسم کے اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے اہل محبت ہیں کہ جن کو بنیادی باتیں نہیں پتہ ہوتی، تو پتہ ہونا یوں بھی ضروری ہے. تو یہ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ قرآن کریم جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہی اللہ کی کتاب ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا ہے جس کا نام ہی آپ نے رکھا قرآن کی دنیا. جی، بلکہ ہم سب کی دنیا ہے ہی یہی. واہ واہ، جو قرآن کی دنیا ہے وہی ہم مومنین کی دنیا ہے. قرآن جو چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اب چونکہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا تو ابتداءً جو ہے لوگوں کو، ناظرین کو یہ چاہیے کہ قرآن کے متعلق تھوڑی معلومات تو حاصل کر لیں. سبحان اللہ. اور سچ کہہ رہے ہیں آپ کے معترضین جو ہے الگ الگ انداز میں اعتراضات لا رہے ہیں، جبکہ یہ ان کے پرانے اعتراضات ہی ہیں، لیکن وہ کتابوں میں موجود ہیں اور علماء اسلام نے اس کے شافی و وافی جوابات بھی عطا کیے ہیں. چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان کتابوں کو دیکھتے نہیں، اور جو نیٹ پر آیا ہے اور جو سوشل سائٹس پر آیا ہے اسی کو وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں. جی، اسی لیے ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا. تو ہم اب ان سب کے جوابات لے کر کے سوشل میڈیا پر بھی آئے ہیں. جہاں سے تم سیند مارنے کی کوشش کرو گے قرآن یا ذات رسول پر، ہم وہاں آ کر کے تمہیں جواب دیں گے.